بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا۔ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ ہمارا عقیدہ اور یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس قرآن سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ یہی ہماری آزمائش ہے اور اسی آزمائش کی کامیابی میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا اس لیکچر کو ریکارڈ کرنے کا مقصد آپ لوگوں کو کچھ گرامر کی بیسکس سکھانا ہے۔ مجھے پوری امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میں اپنی اس کوشش میں تھوڑی بہت کامیاب ضرور ہوں گی، اور باقی آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ تھوڑا سا میں عربی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ عربی میں بنیادی حیثیت حروف الہجا کو حاصل ہے، جیسے اردو میں ہم حروف تہجی کہتے ہیں۔ عربی میں حروف الہجا پڑھنے کا طریقہ جو ہے اس سے ہم اور آپ سب واقف ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جو عربی میں اہم ہے وہ ہیں حرکات، زبر، زیر، پیش اور جزم۔ تو حروف الہجا اور حرکات مل کے لفظ بناتے ہیں، یعنی حرف اور حرکات مل کے ایک لفظ بناتے ہیں۔ اردو میں ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اردو میں 80% الفاظ جو ہیں وہ عربی کے ہیں۔ اب الفاظ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بامعنی یا بے معنی، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن میں کیونکہ کوئی بے معنی لفظ استعمال نہیں ہوا، بامعنی لفظ ہی استعمال ہوئے ہیں، تو بامعنی لفظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ جس طرح ہر زبان میں استعمال ہونے والے بامعنی الفاظ کی گروپنگ کر لی جاتی ہے، جس طرح انگلش میں ہم جتنے بامعنی الفاظ ہیں ان کو ہم بہت کامنلی پارٹس آف اسپیچ کے نام سے جانتے ہیں، جن کی تعداد 8 ہے۔ اردو، فارسی اور عربی میں جو کلمہ ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: اسم، فعل اور حرف۔ اسم سے یعنی ناؤن سے ہم سب واقف ہیں، کسی چیز کا، جگہ کا یا انسان کا نام۔ فعل، کسی کام کا کرنا جس میں زمانہ پایا جائے۔ اور حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا مفہوم کسی دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر واضح کر سکتا ہے۔ جیسے آپ کسی کے سامنے پر بولتے رہیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہ بولا جائے، جیسے فلانی چیز، کوئی چیز کرسی پر رکھی ہوئی ہے۔ تو قرآن میں موجود الفاظ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اسم کی تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسم کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کسی صفت کا نام ہو سکتا ہے۔ ضمیر یعنی پروناؤنس، صفت آپ اچھی طرح واقف ہیں، ایڈجیکٹیوز، ضمیر، پروناؤنس، اور کسی کام کا نام بھی اسم میں آتا ہے۔ جیسے پڑھا آپ کہہ رہے ہیں تو وہ ورب میں چلا جائے گا، یعنی فعل میں چلا جائے گا، لیکن پڑھنا، لکھنا، دیکھنا، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، تو یہ بھی اسم میں آتا ہے۔ عربی میں عدد کے لیے ایک کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں کرتے ہیں، اور 2 سے زائد کے لیے ہم جمع کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عربی میں ایک تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ ہم نمبرز کو 2 کو شو کرنے کے لیے ہم مثنیٰ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ مثنیٰ بنانے کے عمل کو ہم تثنیہ کہتے ہیں۔ وہ اس لیکچر میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ یہ جو تثنیہ کا استعمال ہے یہ قرآن میں کم ہوا ہے۔ انشاءاللہ وہ آگے لیکچرز میں ڈیفائن کروں گی۔ فی الحال ہم صرف واحد اور جمع کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سیکھنے کے طریقے کی طرف۔ ہم سیکھیں گے ٹی پی آئی کی طرح، ٹی پی آئی کے یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی مکمل جسمانی تعامل۔ ہم ہاتھوں کے اشاروں سے اچھی طرح پریکٹس کریں گے۔ آنکھوں سے دیکھیں گے، کانوں سے سنیں، منہ سے بولیں، ہاتھ سے اشارہ کریں، اور ساتھ ساتھ دماغ سے سمجھیں اور دل سے یعنی شوق سے پڑھیں۔ یہ ساری چیزیں کریں گے تو آپ انشاءاللہ بہت جلدی سیکھیں گے۔ ہاتھ سے کس طرح اشارے کرنے ہیں وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اور سب سے پہلی چیز جو مجھے شروع کرنی ہے وہ میں پروناؤنس سے شروع کروں گی، یعنی پروناؤنس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ضمیر۔
اس میں ضمیر کہہ لیں. تو یہاں سے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں ضمیر کے ساتھ. سب سے پہلا ہے ہوا. ہوا یعنی وہ. جب آپ ہوا کہیں گے تو سیدھے ہاتھ کی تشہد کی انگلی سے دائیں جانب اشارہ کریں گے. یہ گویا وہ شخص آپ کے دائیں جانب بیٹھا ہے. پھر جب آپ ہم یعنی وہ سب کہیں گے تو چاروں انگلیوں سے دائیں جانب کا اشارہ کریں گے. اچھا، اس میں ایک اور دو سے زائد لوگوں کے لیے ہوا ایک کے لیے اور دو سے زائد لوگوں کے لیے ہم کا اشارہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ انتا کہیں گے یعنی آپ، انتا کا مطلب آپ یا تم، تو سیدھے ہاتھ کی تشدد کی انگلی سے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کریں گے. اور جب آپ انا یعنی میں کہیں گے تو سیدھے ہاتھ کی تشدد کی انگلی سے خود کی جانب اشارہ کریں گے. اسی طرح جب آپ انتم کہیں گے تو چاروں انگلیوں کی سے سامنے کی جانب اشارہ کریں گے. جیسے اگر کوئی کلاس چل رہی ہو اور ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کی طرف اشارہ کر کے کوئی بات کرے. اور نحنو یعنی ہم سب کہیں گے تو چاروں انگلیوں سے خود کی جانب اشارہ کریں گے. نحنو یعنی ہم سب. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ بغیر ترجمے کے پریکٹس کرتے رہیں. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. اس طرح کر کے آپ پریکٹس کریں. اس طرح اشاروں کو استعمال کرنے کے کئی فائدے ہیں. اس سے آپ کو سیکھنا بہت آسان ہوگا بلکہ دلچسپ بھی ہوگا. تھوڑی دیر کی اس پریکٹس میں آپ یہ 6 الفاظ جو کہ قرآن کریم میں 1295 ٹائمز آئے ہیں اچھی طرح سیکھ لیں گے. تو پریکٹس کیجیے اس کی، اور پھر اس کے بعد ہم تھوڑا جملوں کی طرف آتے ہیں. یہ آپ کی آسانی کے لیے چارٹ بنا دیا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا کا مطلب وہ، ہم کا مطلب وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، اور نحنو ہم سب. اب یہ عربی بول چال کے کچھ جملے دیے ہیں. اچھا، اب یہ ایک اس میں دیکھ لیے. من ہوا، تم کون ہو. ہوا مسلم، میں مسلمان. من ہوا، وہ کون ہے، سوری. ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے. من ہم، وہ سب کون ہیں. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. من انتا، تم کون ہو. تو انتا کا جواب، یہ بات یاد رکھیے گا، انتا کا جواب ہمیشہ انا سے ہوگا. اگر کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ تم کون ہو تو آپ اس کے جواب میں نہیں کہیں گے کہ تم مسلمان ہو. آپ اس کے جواب میں کہیں گے میں مسلمان ہوں. تو من انتا، انا مسلمون. اور اسی طرح من انتم، تم سب کون ہو، تو آپ اس کا جواب نحنو سے دیں گے. نحنو مسلمون یعنی ہم سب مسلمان ہیں. عربی زبان میں بعض الفاظ دوسروں سے جڑ کر آتے ہیں. مثلاً وا اور فا. وا کا مطلب اور فا کا مطلب بس. ہم یہاں ہوا اور ہم کا جو ابھی ہم نے ٹیبل کیا ہے اس کو وا اور فا کے ساتھ لے لیتے ہیں. اسی طرح دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. وہ ہوا اور وہ ہم اور وہ سب، وہ انتا اور آپ، وہ انا اور میں، وہ انتم اور آپ سب، وہ نحنو اور ہم سب. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب. اس چارٹ کو اچھی طرح پریکٹس کیجئے اور یہ ہوا ہم کے ٹیبل کی پریکٹس کیجئے اشاروں کے ساتھ. شروع میں تھوڑا مشکل لگے گا، جھجک ہوگی، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آگے بہت جا کے کارآمد ثابت ہوگا. آج میں اپنا لیکچر یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ تھوڑا بہت آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نئی چیزیں سیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.